بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے اس جہاں میں، اس دنیا کے میدان میں، اس کو بیکار تصور مت کریں، بلکہ یہ دنیا اور یہ زندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین ہیرا دیا ہے۔ اب اس ہیرے کو ہم نے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کو ہیرا ملا، اور جب اس کو وہ ہیرا ملا تو وہ ہیرا لے کر ایک جوری کے پاس چلا گیا، سنیار کے پاس چلا گیا۔ تو اس نے اپنا وہ ہیرا جو تھا وہ جوری کو دکھایا کہ مجھے یہ ہیرا ملا ہے، اس کا ریٹ لگوانا ہے، اس کو میں نے بیچنا ہے۔ تو جب وہ جوری نے اس ہیرے کو دیکھا تو اس کو مشورہ دیا کہ یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، اگر میں یہ سارا زیور، سارے ہیرے بھی آپ کو دے دوں اور اتنی دکان ساری دے دوں اور اتنی دکانیں، 2-3 دکانیں جیسی اور بھی اگر میں ملا کر دے دوں تو تب بھی اس ہیرے کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قیمتی ہیرا ہے اور اس ہیرے کی قیمت ہمارے پاس جائے نہیں ہے۔ اور اس کو کہا گیا کہ میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ نے ہیرے کو دینا ہے اور ہیرا بیچنا ہے، ہیرے کو دینا ہے تو اس کی قیمت اس یہاں پر کوئی سنیارا، کوئی جوری نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے دینا ہے اور قیمت لینی ہے تو بادشاہ وقت کے پاس جائیں، اور بادشاہ وقت کے علاوہ اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اب اس کے دماغ میں وہ بات آ گئی، سمجھ گیا وہ مسئلہ۔ وہ ہیرا لیتا ہے تو بادشاہ سلامت کے پاس آ جاتا ہے۔ جب بادشاہ کو ہیرا دکھاتا ہے تو بادشاہ کو پسند آ جاتا ہے، اس کو بھی ہیرے سے محبت ہو جاتی ہے، ہیرے کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے یہ وزیر کو بلایا، بادشاہ نے، کہ وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ ہیرا مجھے پسند ہے اور اس کے ساتھ مکا کرو، یعنی اس کے ساتھ ریٹ طے کرو جس طرح بھی کرتے ہو، اور لیکن یہ ہیرا جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم، ہو جائے گا۔ اب وہ ہیرا جس کا تھا مالک، اس کو بٹھایا وزیر نے، اس کو کہا کہ بھائی ایک مشورہ میرا بھی سن لو، اور میں آپ کی یہ خیر خواہی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کی بھی خیر خواہی ہے اور بادشاہ کا بھی کام ہو جائے گا کہ بادشاہ کو ہیرا پسند ہے۔ تو آپ میری بات مانیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ہیرا دے دیں اور ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ آپ شاہی محل ہے بادشاہ کا، اور اس کے اندر دنیا کا ہر سامان موجود ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، اور اس میں ہر قسم کا ہیرا بھی موجود ہے، سونے، زیورات، ہیرے، ہر قسم کے وہاں پر موجود ہیں، شاہی محل ہے اور اس کے اندر ہر چیز، دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ ہیرا دے دیں اور آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تاریخ کہ آپ صبح سویرے آ جائیں، نماز فجر کے وقت، تو فجر کے بعد آ جائیں،
اور شاہی محل میں داخل ہو جائیں گے۔ جب شاہی محل میں داخل ہو جائیں گے تو اندر سے مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جتنا کچھ بھی نکال سکتے ہیں آپ نکالیں، یعنی جتنے ہیرے آپ لے سکتے ہیں، جتنا سونا آپ لے سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز وہاں پر اس شاہی محل کے اندر موجود ہے۔ لینے والے آپ ہیں، نکالنے والے آپ ہیں، اور پورا دن آپ کو دیا جائے گا۔ صبح لے کر فجر سے لے کر مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اور مغرب تک آپ جتنا کچھ بھی نکال سکتے ہیں، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنائی جائے گی۔ اس پر وہ تحریر لکھی گئی، معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ بڑا خوش کہ بھائی میں ایک ہیرا دے کر کتنے ہیرے لاؤں گا، اور بھی بہت سارا مال ہے اندر سے جو بھی پورا دن پڑا ہے، ظاہر ہے پورا دن ہے تو میں نکالوں گا سب کچھ۔ معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ رات کو اپنے گھر میں آیا، اس کو رات کو خوشی میں نیند بھی نہیں آئی، اور کھانا بھی اس نے نہیں کھایا، خوشی سے کھانے کو دل ہی نہ کر رہا کہ صبح میں بڑے ہیرے لاؤں گا اور بڑی بہت کچھ لاؤں گا، میرا کیا بننے گا، واہ واہ ہو جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں میرے پر جمع ہوگی، شاہی محل کے اندر جو کچھ ہے سب نکال۔ اب یہ خوش ہوتا رہا۔ صبح سویرے سویرے اٹھا فجر کے وقت تو چل پڑا، شاہی محل کے گیٹ پر دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا۔ باقی انہوں نے جو اس طرح لکھا تھا، جو تحریر ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے اپنا سچ کام کیا تھا اور سچ کر دکھایا۔ تو یہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب شاہی محل میں داخل ہوا تو پہلے حال میں جو ہی داخل ہوا تو دیکھا تو شاہی لباس موجود ہے، بادشاہ کے شاہی لباس، کپڑے، لباس، سامنے بڑا سارا شیشہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو صبح صبح کا ٹائم ہے، ٹائم بہت ہے، پورا دن پڑا ہوا ہے۔ تو اب اس نے یہ کیا کہ ایک کپڑوں کا جوڑا، ایک لباس پہنتا ہے، شیشے کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے میں کیسا لگتا ہوں، پھر دوسرا پہنتا ہے شاہی لباس، پھر تیسرا پہنتا ہے، یعنی 2-4 گھنٹے تو آپ اس نے وہیں پر کپڑوں میں گزار دیے۔ پھر وہ آخر پہ وہ وہاں چھوڑا، کہتے چلو جاتے ہوئے یہاں سے ان کپڑوں کو سب کو، لباس کو بھی باہر نکالوں گا۔ اگلے حال میں چلا گیا۔ اگلے حال میں گیا تو اگلے حال میں شاہی کھانے موجود تھے، ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کا کھانا وہاں موجود تھا، شاہی کھانا۔ تو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، ظاہر رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تو اس نے کہا تو آپ تو مجھے تسلی ہوگی کیونکہ شاہی محل میں داخل ہو گیا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، جاتے ہوئے سب کچھ نکالوں گا، تو کھانا کیوں نہ کھا لوں۔ اب شاہی کھانے تھے تو دیکھ کر رہا نہ گیا، تو اس نے کھانا شروع کر دیا کہ جو کھانا تھوڑا بہت کھاؤں گا، اور باقی جتنا کھانا یہاں کچھ نہیں چھوڑوں گا، جاتے ہوئے سب کچھ نکالوں گا، یہ کھانے بھی لے کے جاؤں گا۔ اب تھوڑا سا ادھر سے کھایا، تھوڑا سا ادھر سے کھایا، تھوڑا سا ادھر سے، یہ نہیں شاہی کھانے تھے بہت زیادہ، تو اس کا خوب پیٹ فل ہو گیا اور سیر ہو گیا، سیر ہو کر کھایا۔ اس نے جب کافی دیر کھانے پہ لگا لی، 2-3 گھنٹے کھانے پہ لگا لیے، اس نے کہا ابھی بہت بڑا ٹائم ہے، ابھی تو تیار ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، میں جاتے ہوئے سب نکالوں گا، اگلے حال میں چلتا ہوں۔ اگلے حال میں گیا تو نرم نرم صوفے، نرم نرم گدے، پلنگ، شاہی صوفے موجود، شاہی گدے موجود۔ تو جب گدے پر بیٹھا تو نرم نرم گدا، پولا پولا گدا، بڑا خوش ہوا، اللہ اکبر، یہ کیا مل گیا مجھے، شاہی گدے، شاہی صوفے، شاہی تکیے، شاہی بستر، شاہی پلنگ، یہ تو واہ واہ ہو گیا۔ تو ایک پلنگ پر، ایک گدے پر بیٹھا، گدا نرم تھا، تو رات کو سویا نہیں چلا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، دیہڑ ابھی پوری پڑی ہے، تو لہٰذا تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں اس گدے پر، نرم گدا ہے، جب تھوڑی دیر تھکاوٹ، رات کو بھی نہیں سویا تو سب تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پھر اٹھ کر اپنا کام کروں گا۔ اب جب وہاں نرم گدے پر لیٹا تو نیند غالب آ گئی۔ اب جب نیند غالب آئی، ایسا سویا، ایسا سویا، ایسا سویا، ایسا سویا کہ مغرب کے بعد دیکھا تو بادشاہ کے چوکیدار، باڈی گارڈ سارے آگے، اور اس کو بیدار کیا، اٹھایا، اٹھو بھائی اٹھو، نکلو باہر یہاں سے۔ اس نے کہا میں یہ لے لو، میں یہ، اس نے کہا ابھی کچھ نہ لے لو، آپ کو مغرب تک کا ٹائم دیا تھا، ابھی آپ ایک چیز یہاں سے نہیں اٹھا سکتی معاہدے کے مطابق، جو معاہدہ تاریخ معاہدہ ہے،
آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، ہم ٹائم تک نہیں آئے، ٹائم کے بعد ہم آئے، تو اس لیے ٹائم گزرنے کے بعد آئے، لہٰذا ابھی آپ کوئی چیز وہ نہیں نکلا تو اس کو دھکے مار کر شاہی مال سے نکال دیا گیا، اور ایک چیز بھی وہ لے کے نہیں آ سکا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائی، آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے میدان میں آئے تھے کام کرنے کے لیے، کہ اللہ کو راضی کرنے، ہم یہاں لگ گئے اپنے لباسوں کے اندر، ہم یہاں لگ گئے اپنے کھانوں کے اندر، ہم یہاں لگ گئے اپنی دنیا کی زیب و زینت کے اندر، ہم یہاں لگ گئے اپنی عیش و عشرت کے اندر، اور ہم نے یہ سوچا کہ ابھی ہماری زندگی بہت باقی ہے، لہٰذا کل نیک کام کر لیں گے، کل نماز شروع کر لیں گے، کل فلاں نیک کام کر لیں گے۔ اب تو کل کرتے کرتے وہ کل نہیں آتی، اور پھر وہ کل آئی اس وقت جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے سروں پہ آ جاتے ہیں، اور جب ہماری روح نکلتی ہے تو جس طرح وہ شاہی مال میں داخل ہوا اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنا وقت خراب کیا، اپنا وقت برباد کیا، اور ایک چیز بھی وہ باہر نہیں لا سکا، اسی طرح ہم بھی جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ نے جس کاموں کے لیے کام کے لیے بھیجا ہے، ہم خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، اور پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں محنت کرو، اس میں لباس، اس میں کھانے، اس میں سب کچھ تمہیں انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے سب کچھ، لیکن اللہ کی رضا کے اندر سب کچھ استعمال کرو تاکہ آخرت بنے۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے، نہ کہ دنیا سجانے کے لیے۔